السلام علیکم ویورز، اچھا کراچی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم جو ہیں وہ چیز اسٹور کے پاس موجود ہیں جہاں پہ آگ لگی تھی گزشتہ 4 روز سے، اور جس پہ قابو پایا نہیں جا سکا تھا، لیکن اب ایک جو ہے وہ خبر ملی ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ بہت بڑی آتش زد کی ہوئی تھی جس پہ اب قابو پا لیا گیا الحمدللہ۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا ہلکا دھواں پھر بھی اس میں سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، مطلب ہے کہ کولنگ کا پروسیس اب جاری ہے اور ساری ہے۔ تو ابھی یہاں کے جتنے بھی مکین ہیں انہیں جو ہے وہ گھر میں رہائش کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اس عمارت سے منسلک کچھ جو ہے وہ خدشات ہیں۔ ان خدشات کی بنا پہ جو ہے وہ آپ کو ابھی اطلاع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو رہائش کرنے نہیں دی جا رہی۔ ہاں یہ ہے کہ جو ہے وہ یونین کمیٹی کی ریکویسٹ پہ اور ان کے یقین دہانی پہ اور ان کی مینجمنٹ کے مطابق کہ ہم تھوڑے تھوڑے لوگوں کو اوپر جانے دیں گے، تاکہ اگر عمارت میں کوئی کمزوری ہے تو وہ جو ہے وہ یکدم نیچے نہ آ جائے اور جو ہے وہ کسی نقصان کا جو ہے وہ سبب نہ بنے۔ البتہ گاڑیوں کو بھی نکال دیا گیا، کیونکہ اس میں بھی ٹن کے حساب سے وزن ہوتا ہے، کوئی 1 ٹن کی گاڑی ہوتی ہے، کوئی 1.25 ٹن کی گاڑی ہوتی ہے۔ تو اچھا، زیادہ تر جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ یہ ویڈیو بنانے کا ویورز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے اپنے کتنے ایکسپینسو فلیٹس لیے ہیں، اور اسی طریقے سے کراچی کے اندر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہوتا ہے۔ اس کے برابر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت ہے، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کثیر المنزلہ عمارت ہے۔ اس کے جو ہے وہ چند عمارتوں کو چھوڑنے کے بعد اتنے کثیر المنزلہ عمارتوں کا جو ہے وہ جال بچھا ہوا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی جو ہے وہ مقصد ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسے کمانے کے چکر میں اپنی زندگی کا فقط مقصد جو ہے پیسے کمانا رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ چند دنوں میں اور چند گھنٹوں میں جو ہے وہ آپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہاں سے یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ 100 سے ابو فلیٹس ہیں، لیکن اس میں صرف 6 فلیٹ ہیں وہ جو ہے وہ اونرشپ کسی نے خریدے ہیں انویسٹ کر کے، لیکن ان کا نقصان ہوا، ہمیں اس کا بھی بڑا افسوس ہے، اور جو اس بلڈنگ کا اونر ہے اس کا بھی نقصان کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد فقط صرف آپ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ کرنے سے بہتر بندہ اگر زمین کا گھر لے لے، خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، لیکن بہرحال یہاں پہ اتنی بڑی عمارت میں ایک بیچارہ بچہ جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا، اور وہ جو ہے وہ جہاں فانی سے کوچ کر گیا۔ لیکن مقصد یہ ہے بات کا کہ جو ہے وہ اگر آپ ایک زمین کے اوپر انویسٹ کریں اور فورسٹ لگائیں اور مقصد ہے اپنا گھر زمین پہ بنائیں، تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ناکامیابی ہو بھی جاتی ہے تو آپ کے پاس اپنی زمین ہے جہاں آپ پھر سے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، چند پیسوں کے عوض، چند جو ہے وہ مقصد ہے کہ ایفرٹس کے عوض، یا آپ سافٹ لون بھی لے سکتے ہیں حکومت سے۔ لیکن یہ فلیٹ والا بندہ حکومت سے کیا لون لے کے کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب جیسے آپ نے بیچ میں خبریں سنی ہوں گی کہ نواب شاہ میں گندم جو ہے وہ جل گئی، یا دادو میں گندم جل گئی، یا صادق آباد میں گندم جل گئی، یا مطلب کہیں پہ بھی دشمنی کی بنا پہ جو ہے وہ ان کی پکی پکائی گندم کو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے ان کے دشمن آگ لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پہ۔ اب جن 6 لوگوں کے یہ فلیٹس ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس میں رہنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، اور چونکہ اب یہ ایک جو ہے وہ لٹیگیشن میں آ گئی ہے، ایک خدشے کے اندر آ گئی، تو اب ان 6 لوگوں سے جو مالک کے 100 سے ابو فلیٹس ہے وہ تو کوئی بھی نہیں خریدنے والا، لیکن اگر جو ہے وہ 6 فلیٹ سے زیادہ کوئی مقصد ہے کہ بندہ خریدنا چاہے، 6 فلیٹ والے جو بندے ہیں وہ سیل آؤٹ کرنا چاہیں، تو ان سے بھی کوئی نہیں خریدے گا، کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے، اس طریقے سے اس کی ویلیو کرنے کا خدشہ۔ تو انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ جوئے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور جو ہے وہ ہوش مندی سے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ جہاں اللہ پاک نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی فرمایا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کو اونچی عمارتیں، کثیر المنزلہ عمارتیں پسند نہیں ہیں، لیکن ہم پیسے کے چکر کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے دبئی نے اپنے آپ کو برباد کیا، اس کا شیخ راشد المختوم کہتا ہے کہ جو ہے وہ میرا دادا اونٹ پہ سواری کرتا تھا، میرا ابو اونٹ پہ سواری کرتا تھا، میں جو ہے مرسڈیز پہ سواری کرتا ہوں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ لینڈ روور پہ سواری کرتا ہے، لیکن
میرا پوتا پھر سے اونٹ کی سواری کرے گا. کیوں؟ کیونکہ حالات وہ نہیں رہے. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے شہر کراچی یا ہم اپنے صوبہ سندھ کو جو ہے اس طریقے سے برباد کریں گے، حیدرآباد کی بھی بربادی اسی طریقے سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، لاہور کی بھی بربادی ہو رہی ہے اس طریقے سے کثیر المنزلہ عمارتوں کی صورت میں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے آرگینک طریقے سے رہنا چاہیے. اس آرگینک میں آپ سے بیٹھ کے یہاں بات کر رہا ہوں تو میں بھی ان آرگینک قسم کی بلڈنگ میں رہتا ہوں، لیکن مقصد سے وہ صرف یہ بات کر کہ ہمیں جو ہے اس طریقے کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے منفی، اور ہمیں جو ہے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی زمین پہ شر اور فساد اور اس قسم کی کثیر المنزلہ عمارت بننے میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ویورز. ہمارے جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھنے والے سٹیزن ایک بزرگ شخصیت موجود ہیں، چل کے ان سے جو ہے وہ ان کی رائے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے جو ہے آپ نے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے یہ بڑا تکلیف دہ ہے. ہمیں تو عام لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ بھائی اپنے آپ کو جو ہے نا ایک محدود حد تک رکھیں، اتنا اونچا بھی نہ سمجھے نیچا بھی نہ سمجھے. اللہ پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ہم حرام و حلال کو اپنے آپ کو تفریق کریں. اس کے اندر اپنا حرام ہے تو حرام کے نتیجہ پہ آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر ہی، اور حلال ہے تو اللہ پاک جو سکون کی زندگی دیتا ہے. اب حرام کتنا بھی کما لے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جو حرام جو ہے نا وہ نکل ہی جاتا ہے. صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا خاص طور پہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جب رمضان شریف آتے ہیں نا تو مال اور دولت کو جمع کرتے اور مال کو اتنا یعنی خیال نہیں کرتا غریبوں کا، اور لوٹ بچا کے رکھتے ہیں، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی مال کوئی بھی کسی قسم اس پر جو کھانے کی چیز باقی حدیث ہے کہ کھانے پینے کی چیز اسٹاک کیا آپ نے اس نیت سے کی ہے کہ آپ کل اس کو زیادہ نفع میں کمائیں گے، وہ حرام ہے. وہ حرام ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نکل جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا ہے کہ ہم اب نیچے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمیں شروع سے ہی نہ پہلے اعتدال پسندی کرنی چاہیے. آدمی کو معتدل رہنا چاہیے اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. ہر وقت اللہ پاک سے خوف ہونا چاہیے اور ہر وقت جو ہے استغفار اور اس کی کرنی چاہیے. اللہ پاک جو ہے خیر دے آپ لوگوں کو بھی، ہم کو بھی. میں میسیج عام آدمی کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے اس پاس کے جو ان کے فرمان ہے اس کو عمل کریں. شکریہ سر. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین.